حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نام سیف الرحمن ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن آپ کو جو آپ کے محبین ہیں، معتقدین ہیں، وہ مبارک صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا جو آپ کا علاقہ تھا اسی نسبت سے، چونکہ اس علاقے کا پورا نام ایک وقت میں خراسان تھا، لوگ آپ کو امام خراسانی پیر ارچی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک اللہ کے ولی تھے، ایک عظیم انسان تھے، اور آپ کی جو بچپن تھی، آپ کی پیدائش جو ہمارے اس وقت منقسم بارڈر ہے نا، اس وقت ہی ایک علاقہ تھا، محمد کے قبائل ہوتے تھے، اور آپ کی ولادت وہ تحصیل تھی جس کا نام کوٹ کے نام سے ہے، اور ڈسٹرکٹ جلال آباد، پروونس ننگرہار ہے، صوبہ ننگرہار ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ تقریباً 1930 کے بعد ہے جو آپ کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد آپ مبارک نے اپنی والد گرامی سے پڑھائی کیا، قرآن پاک پڑھا اور بنیادی کتابیں پڑھی، پھر اپنے علاقے میں، اسی علاقے میں آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، جس میں بنیادی کتابیں شامل ہے۔ آپ کے استادوں میں اساتذہ مولانا محمد اسلم صاحب ہے، مولانا محمد اسلام صاحب ہے، مولانا محمد ولید صاحب ہے، ان سے آپ نے بنیادی کتابیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے ہماری چارسدہ کے علاقے میں، صوبہ خیبر پختونخوا کے، پشاور کے مختلف علاقوں میں، مردان میں آپ نے دینی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر آپ مبارک نے تقریباً یہ 1959 کے دہائی میں آپ کو بڑی طلب تھی، کسی اللہ کے نیک بندے کی تلاش تھی آپ کو کہ مجھے اللہ کا قرب ملے، وصل ملے، اسی تڑپ میں تھے، اور آپ کو اللہ نے مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے ہستی تھے، طریقۂ نقشبندی کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی ملاقات آپ کو میسر ہوئی، اور آپ نے ان کے ساتھ طریقۂ نقشبندی کے اندر نسبت حاصل کیا۔ یہ تقریباً 1960 کی دہائی کی بات ہے۔ تو کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہوئی، تو پھر آپ نے جو باقی سلوک ہے، باطن کا علم ہے، آپ نے جناب تعلقانی کے خلیفہ، بڑے خلیفہ مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمہ اللہ، ان سے پھر آگے آپ نے اپنی باطنی تعلیم کو آگے بڑھایا۔ ان کے ساتھ تقریباً 7 سے 8 سال رہے، مرشد کی خدمت کی، بڑی قربانیاں دی، بڑی تکالیف کاٹی، بہت مالی خدمت کیا، جانی خدمت کیا، ان کی دعائیں حاصل کی، اور انہیں خاص فیوزات سے نوازا۔ بڑے اللہ کے پہنچے ہوئے ولی اللہ تھے، ان کی دعائیں آپ کو لگی، اور ان کی حیات ہی میں انہوں نے آپ کو اپنا نائب مناب اور جانشین مقرر کر دیا، اور فرمایا جو کمال میرے پاس ہے یہ اخندزادہ سیف الرحمن میں ردیف کمالات ہے، اللہ نے سارے کمالات ان کو عطا کر دی ہے۔ تو وہی ہوا، پھر اس کے بعد ان کا وصال مبارک ہوا، تقریباً 1968 کے بعد ہے۔ وہ خود ادھر تھے، علاج کے پاکستان آئے تھے، آپ خود افغانستان میں تھے، جناب مبارک رحمہ اللہ افغانستان میں تھے۔ تو 1968 میں پھر یہ ہوا کہ مرشد کی وفات ہوئی، پھر آپ نے اس مشیخت کی ذمہ داری کو آگے بڑھائی، سلوک کی خدمت کو آگے بڑھائی۔ جب حالات بہت خراب ہوئے اس علاقے میں، تو پھر آپ اس وقت تشریف لائے، 1976 میں نوشہرہ تشریف لے آئے، ضلع نوشہرہ تشریف لے آئے، وہاں تحصیل رسال پور ہے، اور علاقے کا نام پیر سباق ہے، وہاں تشریف لے آئی، اپنی مرشد مبارک کی مزار کی تعمیر کرائی، وہاں خانقاہ کے کام کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ایک مسجد ہے جامع مسجد دل آرام کے نام سے، دل آرام، وہاں پر آپ نے امامت و خطابت کے فرائض سنبھالے، 3 سال وہاں محفلی کی، اور بہت دنیا کی طرف مائل ہو گئی، بہت دنیا مائل ہو گئی، دین کا خدمت کیا، اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت لوگوں میں تقسیم کرتے رہے، اور بہت شہرت آپ کو ملی، بہت دنیا آپ کے پاس آئی۔ تو بات یہ ہے کہ تمام سلاسل کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، جتنی بھی راستے ہیں اللہ کی سلوک کی، طریقت کی، یہ اللہ تک پہنچنے کی سلسلے اور وسیلے ہیں، لیکن جو مشہور سلسلے ہیں وہ 4 ہیں، 4 سلسلے ہیں جس میں طریقۂ نقشبندیہ ہے، چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے۔ تو حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک رحمہ اللہ آپ کی جو نسبت ہے، اس نسبت سے اس سلسلہ نقشبندیہ جو ہمارا مین سلسلہ ہے، جس میں ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، جس میں لطائف کی زندگی ہے، جس میں قلب، روح، سر و خفی اخفا کی زندگی ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ کو اللہ نے بہت مرید عطا کیے، بہت آپ کا شہرت ہوا،
تو آپ کے نام کی وجہ سے جو سیف الرحمن نام ہے اس کے پہلے پارٹ کی وجہ سے وہ سیفی کے نام سے سلسلہ جو ہے وہ مشہور ہو گیا، ورنہ آپ کے جو مرشد کا دور تھا جس کا نام مولانا محمد ہاشم سمنگانی تھا، اس سلسلے کو ہاشمیہ کہا جاتا تھا، سلسلہ ہاشمیہ نقشبندیہ۔ لیکن جس طرح جناب امام ربانی صاحب مبارک کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان میں گزرے ہیں، وہ بھی طریقے نقشبندیہ میں کام کرتے تھے، اسی کے نام سے اس سلسلے کو مجددی نقشبندیہ کہا جانے لگا، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ۔ تو اب بھی وہی سلسلہ ہے، لیکن آپ کی شہرت کی وجہ سے، آپ کی خدمات کی وجہ سے ہمارے سلسلے کے سالکین کو جو کہ سنت سے آراستہ ہوتے ہیں، جس کے چہروں پر، جس کے لباس، جس کا رہن سہن، جس طرح حضرت نے ہمیں تعلیم دیا کہ بس تم نے ہر حال میں شریعت کی پابندی کرنی ہے، باطن میں تو اللہ کے ذکر کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، وہ تو ہمارا حرز جان ہے، جان کا مقصد ہے، لیکن آپ کو جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے اولاد کو، اپنے خلفاء کو، اپنے معتقدین سب کو سختی کے ساتھ شریعت کی پابندی کا درس دیا اور ہمیں ڈرا دیا اور ڈراتے تھے، اکثر اشعار پڑھتے تھے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گا، نہ شہرت کام آئے گا، وہاں اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کام آئے گی۔ تو اسی کے نام کے مناسبت سے سلسلے کا نام سلسلہ سیفیہ نقشبندیہ مجددیہ پڑ گیا۔ اصل میں آپ مبارک کی جو بچپن ہے وہ تو نوجوانی کا دور اکثر پاکستان ہی میں گزرا، کیونکہ آپ نے پڑھائی، تعلیم، چونکہ آپ مبارک کا والد جب وفات ہوا تو آپ کی عمر 13 سال تھی، 13 سال کی عمر تھی، ان سے آپ نے 20 کتابیں پڑھی تھی، قرآن پاک تجوید کے ساتھ کچھ پڑھا ہوا تھا، اور کے بعد آپ کو علم کا شوق رہا، بہت غلبہ رہا، جس طرح جناب سیدنا شاہ بغداد غوث اعظم رحمہ اللہ نے تکالیف کاٹی علم کی خاطر بغداد کے جنگلات کا سیر کیا، تو آپ بھی چل پڑے بے سر و بے سامانی کی حالت میں۔ کم عمر تھا مبارک کا، 20 سال سے کم عمر تھی، 15-16 سال جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ چارسدا، مردان، پشاور کے مختلف علاقے، کچھ قبائلی علاقہ جات تک سفر کیا، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا، لیکن پھر چونکہ آپ کی سارے رشتہ دار فیملی وہاں پر تھی تو آپ کو اس سلسلے میں ظاہر بات ہے وہاں پر جانا تھا۔ وہاں جب حالت بہت خراب ہوئی، یہ غالباً 1976 کی بات ہے، چونکہ وہاں پر شمسی حساب چلتا ہے، شمسی ہجری کا، لیکن ہمارے حساب سے 1976 کی بات بنتی ہے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا نور محمد ترکی کے نام سے، روس نواز تھا، اس نے ظلم شروع کیا، بربریت شروع کیا، تو وہ صوفیہ کرام کو، علماء کو چن چن کر شہید کیا کرتے تھے۔ آپ نے بڑا فائٹ بھی کیا، مقابلہ بھی کیا، چونکہ وہ دین کے دشمن تھے، عقیدے کے دشمن تھے، جان و مال کے دشمن تھے۔ بہرحال ہوا کیا کہ پھر آپ 1976 میں تشریف لے آئے، تو اس کے بعد آپ 4 سال نوشہرہ میں رہے، اور 1980 میں آپ خیبر ایجنسی، جو اس وقت ہم فاٹا کے نام سے کہتے ہیں نا اس کو، فاٹا پشاور سے کوئی 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں آپ تشریف لے گئی، اور وہاں الحمدللہ آپ نے علمی حلقہ قائم کیا، مدرسہ قائم کیا، جس میں صبح شام اللہ کی یاد اور درس حدیث اور درس قرآن اور فقہ کا درس، اور وہاں سے ایسی ہیرے تیار ہو گئی آپ کی ذاتی تربیت کے بنا پر، کیونکہ آپ کی تربیت کا جو منہج تھا وہ بڑا جامع طریقہ تھا، آپ رسمی تعلیم کے حق میں نہیں تھے، آپ عملی تربیت کے حق میں تھے۔ ادھر قول پڑھ لیا کسی بزرگ کا، کسی اللہ کے ولی کا، اللہ کے نبی کا، اس وقت عمل مطلوب ہوتا تھا، اس پر عمل بھی کر کے دکھانا ہے۔ اسی طرح آپ نے بڑے قافلے کو تیار کیا، بڑے علماء کو تیار کیا، خلفاء کو تیار کیا، لیکن آپ نے خلیفہ کرنے کا جو معیار رکھا وہ یہ تھا کہ بندہ خود بھی شریعت پر پابندی کرے، اس کے لطائف اللہ کی یاد سے ذاکر ہو جائے، اور جو کچھ چیزیں ہمیں بولنے میں تو مشکل ہوتا ہے، لیکن میں یہ اتنا عرض کروں گا کہ اس سالک کی، اس طالب کی روح سے یہ معلوم ہو جائے، اندازے سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے، اب یہ آگے بھی خدمت کر سکتا ہے، اس کو آپ مبارک خلافت دیا کرتے تھے، لیکن ساتھ فرماتے تھے کوئی بھی کام شریعت کے خلاف نہیں کرنا، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں کسی کے ملامتی کرنے سے نہیں ڈرنا۔ آپ سند پہ باقاعدہ اس کو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس طریقے کے ساتھ لوگوں کا تربیت کیا، بڑے بڑے لوگ آئے، پشاور کے بہت بڑے شیخ الحدیث سے مولانا حمداللہ جان داغوی صاحب وہ تھے، ہمارے دارو جبہ کے سید نور علی شاہ پاچا سے، بڑے بڑے گدوں کے حضرات اپنے علاقے چھوڑ کر کہتے ہمارے پاس یہ نسبت نہیں ہے، بڑے بڑے گدیا ہے، لیکن جو باطن کے ایک تشنگی ہے وہ ہماری پیاس نہیں بجھ رہی ہے، تو آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ کا ایک خاص قوت توجہ تھا، اثر تھی آپ کے اندر، لطائف ذاکر ہوتے تھے، کیونکہ آپ فرماتے تھے کہ ایک ہمارے 5 ظاہر کے حص ہے، جس میں ہماری زبان ہے، منہ ہے، ہمارا کان، ہمارے آنکھیں، ہمارے
باہر کی اعضاء ہے، ایک ہمارے اندر کی دنیا ہے۔ لطائف کا یہ ہے کہ اس میں حضرت صاحب کا جو طریقہ تعلیم تھا وہ یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ ہر انسان جو ہے نا، اللہ کی جتنی مخلوقات ہے، 1000 یا اس سے زیادہ مخلوقات ہے، مختلف قسم، تعداد تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس میں سب سے جو اشرف المخلوقات ہے وہ انسان ہے، عظیم مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ اس کو اللہ نے اپنی خلافت کے لیے چنا، اللہ نے اس کو سب سے مکرم بنا دیا۔ تو انسان ظاہراً تو ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، لیکن اس انسان کے اندر پورا عالم کبیر پڑا ہوا ہے، یعنی یہ پورا عالم ہے، اس کے اندر پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، اسی انسان میں نفس ہے، اور اسی انسان میں 5 لطائف ہے۔ لطیفے سے مراد وہ غیر محسوس چیز جو نظر نہیں آتا ہے اور انسان کے اندر اللہ نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو انسان کا سینہ ہے نا، ایک حدیث کے بھی مفہوم ہے کہ یہ اللہ کی نور کی جگہ ہے، نورانیت کی جگہ ہے۔ آپ جب کسی میت انسان فوت ہو جاتا ہے اور امام نے جنازہ پڑھنا ہوتا ہے تو وہ سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ وہ مقام ہے دل جس کے طرف بلاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں کم و بیش 70 مرتبہ دیکھتا ہے اپنے شان کے مطابق۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ 5 لطیفے ہیں انسان کی سینے کے اندر، جس کو عالم امر کے لطیفے کہتے ہیں۔ اللہ کے امر کن سے پیدا ہوا ہے۔ ظاہراً تو یہ لطیفے یہاں پر ہے، ہمارے قلب میں ہے، بائیں پستان سے نیچے، ہمارے روح میں ہے، دائیں پستان سے نیچے، ہمارے سر میں ہے، بائیں پستان سے 2 انگشتوں پر ہے، خفی ہے جو کہ دائیں پستان سے 2 انگلیوں پر ہے، اور لطیفہ اخفا ہے جو کہ سینے کے اوپر درمیان کی طرف ہے۔ لیکن ان کا جو اصل ہے وہ عالم ملکوت اور اس سے بھی اوپر ہے، یعنی قلب کا تعلق ظاہراً تو ہمارے جسم میں پڑا ہوا ہے، لیکن اس کا جو کنیکشن ہے اصل میں وہ عرش سے بھی اوپر ہے۔ اللہ کی خاص مہربانی سے ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے صفائی کے ساتھ وہاں تک تعلق کا بھی جو ہے وہ رابطہ استوار کرنے کا یہ مہربانی عطا فرمائی، ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب آپ کا قلب ذاکر ہوتا ہے، آپ کا دل ذاکر ہوتا ہے، اپنے اصل تک جا پہنچتا ہے، اور اس کا اصل جو ہے یہ صرف ہمارے حضرت نے نہیں کہا، یہ مشائخ کا ایک مشاہدہ ہے، ایک تجربہ ہے۔ جناب خواجہ شیخ عبد الخالق غزنوی رحمہ اللہ سے لے کر جناب شیخ امام احمد سرہندی، امام ربانی رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادے، ان کے خلفاء، ان سب کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ تحقیق ہے کہ ان کا اصل جو ہے وہ عرش سے اوپر ہے۔ باپ کا دل ذاکر ہو گیا، اس کا تعلق اپنی مافوق سے پیدا ہوتا ہے، روح ذاکر ہوتا ہے، سر ذاکر ہوتا ہے، خفی ذاکر ہوتا ہے، بالآخر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور اپنے خالق کے ساتھ جو ہے وہ مل لیتا ہے۔ لیکن یہ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان اس کو خود حاصل کرے۔ عربی میں کہاوت ہے نا کہ من لم یذق لم یدری، جس نے چھکا نہیں اس نے کیا، اس کو تو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن یہ وجود اس کا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں جو بڑے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، غلط لوگ ہوتے ہیں، بری نیت سے آتے ہیں، لیکن جب بیٹھتے ہیں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ کیفیات محسوس کرتے ہیں، اس کا سارا زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ آئے، گورے آئے، نان مسلم لوگ آئے، آج کل وہ بیٹھ کے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں بغیر کسی پڑھائی کی، اسی محفل کی برکت سے اور اسی توجہ کی برکت سے اور اسی لطائف کی زندگی کی برکت سے۔ باقی میں عرض یہ بھی کرتا جاؤں کہ اس سلسلے میں صرف لطائف نہیں ہے، لطائف ہے، پھر اس کے بعد لطیفہ نفس کا تزکیہ ہے، نفس کا، کیونکہ نفس وہ چیز ہے جو ہماری پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے اور وہی ہمیں برائی پر اکساتا ہے، وہی ہمیں جو ہے وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر نفس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، نفس کو اللہ کے ذکر سے ذاکر کیا جاتا ہے، اور نفس جو ہے وہ امارہ، برائی پر امر کرنے والے سے نکال کر مطمئنہ تک لے جایا جاتا ہے۔ ایک خاص پروسیس ہوتا ہے، اس میں مرید کو بیٹھنا پڑتا ہے، شیخ کی توجہ لینی پڑتی ہے، اور آپ مبارک کا توجہ بہت تیز تھا، آپ تھوڑے عرصے میں، تھوڑے وقت میں سالک کو ان مراحل سے گزارتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی طرف لے کے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو آخری مرحلہ ہے وہ عناصر کا اعتدال ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ہمارے جسم میں ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی ہے، مٹی بھی ہے، اور اس طریقے کے اندر آخر پہ جو ہے نا لطیفہ قالبی کے نام سے لطیفہ ہے، جس میں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کے پانی کا جو خصوصیت ہے نا اس کو نارمل کیا جائے۔ پانی میں نقصان بھی ہے اور پانی میں فائدہ بھی ہے، اسی طرح ہوا میں نقصان بھی، ہوا میں فائدہ بھی ہے، ان کو اعتدال پر لانا، یہ اس طریقے کے جو ہے آخر میں کیا ہے وہ خصوصیت ہے۔ اور اینڈ آف دا آل پروسیس، سب سے آخر میں پھر کیا جاتا ہے کہ سالک کو مراقبے کروائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف خاص توجہ، اللہ کی طرف خاص بندہ متوجہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہر نام ہے نا، ہر اسم، اس میں خاص خاص فیوزات پڑے ہوئے ہیں، ان کا حصول کیا جائے۔ بندہ اکیلے میں بیٹھے، مراقبے میں بیٹھے، آنکھیں بند کرے، اپنی مرشد کی توجہ کے ساتھ اور نسبت کے ساتھ
تو پھر یہ ہے کہ سالک کو وہ چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہے جو عام حالات میں کسی انسان کو مل نہیں سکتی ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: اذکروا محاسن موتاکم. میں صاحبزادہ مفتی بشیر احمد آپ کے سامنے مخاطب ہوں. محتشم سامعین کرام، حضرت مبارک صاحب کی صورت، سیرت، خلق میں یہ نہیں جانتا کہ میں حضرت صاحب کے کس پہلو سے گفتگو شروع کر لوں، لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت مبارک صاحب قرآن اور سنت کی صحیح مصداق تھے. آپ نے اپنا زندگی مبارک قرآن کی آیاتوں کے مصداق کے مطابق گزاری. آپ اس آیہ کریمہ کا صحیح مصداق تھے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. آپ کو جب بھی ہم نے دیکھا، جیسے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی، میں نے اپنے والدین کو دیکھی کہ وہ پورا عمر ذکر اور اذکار میں اور اللہ جل شانہ کی دین متین کی سربلندی کے لیے ان میرے والدین نے کوشش کیا. ہو بہو وہی مصداق حضرت مبارک صاحب کے تھے کہ آپ دن رات اللہ کی ذکر، فکر، قرآن، کتاب اللہ، سنت رسول کا درس دیتے. آپ صبح سے لے کر شام تک جتنی آپ کے معمولات تھے، فجر نماز کے بعد، ظہر نماز کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، آپ نے احیاء دین کے لیے کام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین متین کی خدمت کے لیے کام کیا. آپ نے پورا عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احیاء دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر دیا. اور آپ کا آخری وقت کا یہ پیغام تھا کہ میرا دل کا خواہش یہی ہے کہ میرے جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ تمام کے تمام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احیاء کی سنت میں رنگ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احیاء سنت ہو جائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ نے ایک لحظہ، ایک آنکھ جھپکنے کے مطابق آپ نے اللہ کی ذکر کے علاوہ زندگی نہیں گزاری. آپ کی معمولات ہمارے لیے روز روشن کی طرح واضح ہیں کہ آپ کا صورت، آپ کا سیرت، آپ کا خلق، آپ کا خلق یہ تھا کہ لوگ کتاب کو مطالعہ نہیں کرتے، لوگ کسی چیز کی طرف نہیں رجوع کرتے، بلکہ آپ کی صورت، آپ کی سیرت کو جب دیکھتے تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن اور احادیث مبارک کا صحیح مصداق ہوتا اور لوگ اس پر عمل پیرا ہو کر لوگوں نے آپ کے نقش قدم پر چل کر آج آپ کی مرید، مخلص، متوسلین آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور آپ کی اس سلسلے کو آگے چلاتے ہیں. سلسلہ عالیہ سیفیہ. حضرت مبارک صاحب کا نام مبارک سیف الرحمن ہے. سیفی کا یا جو ہے یہ یا نسبتی ہے. جہاں پر بھی دنیا کی مشرق مغرب جہاں پر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ سیفی کا لفظ ٹچ کرتا ہے، اپنے نام کے ساتھ سیفی لفظ رکھتا ہے، تو اس سے نسبت حضرت مبارک صاحب علیہ رحمہ کی طرف سے نسبت ہوتا ہے. حضرت مبارک صاحب نے نام شہرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ حضرت مبارک صاحب تمام کے تمام خدمت اللہ کی رضا کے لیے کیا. اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جو مجھے یاد کرتا ہے میں لوگوں کی زبان سے ان کے چرچے کرواتا ہوں.
آج اگر جہاں پر بھی لوگ سیفی کہلاتے ہیں، یہ حضرت مبارک صاحب کی کمالات تھے، حضرت مبارک صاحب کی خدمات تھے، جب اللہ جل شانہ نے یہ عزت اور شرافت حضرت مبارک صاحب کی رعایت عطا فرمایا۔ زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو چونکہ بہت اعلیٰ پائے کے ان کے اخلاق تھے، آپ کی جو اپنی سوچ تھی بہت اعلیٰ تھی، لیکن ایک بات تھی کہ آپ اگر کوئی بڑا آتا تھا اس کو بڑے کے طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا، کوئی دنیا دار آتا دنیا داری کے حساب سے اس کو ڈیل کرنا، کیونکہ آپ نے خود زمینداری بھی کی تھی جو کہ کھیتی باڑی والا کام ہوتا ہے نا، وہ بھی کی تھی آپ نے تھوڑا بہت کاروبار بھی کیا ہوا تھا، اور آپ نے تعلیم بھی حاصل کی تھی، آپ نے دیہات کی زندگی گزاری، پہ شہر کی گزاری، الحمدللہ ہر چیز سے واقفیت تھی۔ جو رسم و رواج ہمارے جو کلچر ہے پشتوں کا، اس کو بھی آپ بڑی اچھی طریقے سے فالو کرتے تھے، لیکن جہاں پر شریعت کا مقابلہ آتا تھا رسم کے ساتھ تو آپ رسم کو چھوڑ دیتے تھے، شریعت کو فالو کرتے تھے۔ گھر میں بھی آپ کا اس طرح تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ گھر میں وسعت کی زندگی ہوتی ہے، باہر تو اللہ نے آپ کو بڑی ہیبت دی تھی، بڑا شان دیا ہوا تھا، آپ کی بہت سخت ڈسپلن تھی، بیک وقت آپ 30 سے 40 گھروں کو سنبھالا کرتے تھے، جو آپ کے پڑوس میں تھے، علماء کی، اساتذہ کی، قاری حضرات کی، خلفائے کرام کی جو توجہ کرتے تھے، اور ہمیشہ 200، 250، 300 بندے ان کو تربیت کرنا، ان کو جو ہے وہ ایک خاص روٹین سے چلانا، یہ آپ کا معمول تھا۔ لیکن بیک وقت اسی وقت آپ جو ہے وہ گھر میں بچوں کو بھی ٹائم دیتے تھے، خواتین کو بھی ٹائم دیتے تھے، مہمانوں کو بھی ٹائم دیتے تھے، پڑوسیوں کو بھی ٹائم دیتے تھے، بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ اور ہمیں یاد ہے میں نسبتاً بڑا تھا، یہ بات مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، تقریباً 7-8 سال کا، آپ مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ بستر پر فرماتے تھے میرے ساتھ سو جاؤ، اتنا آپ کا شفقت تھا، محبت تھا، رات 2 بجے 2:30 بجے اٹھاتے تھے، اٹھو وضو کرو تہجد کی نماز پڑھو، کبھی بیمار ہو جاتے تھے، مجھے یاد ہے کئی دفعہ خود گود میں اٹھا کے باہر لے آتے تھے، ہمارے کسی بڑی بزرگ کو کہتے تھے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا، تو بڑی شفقت کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، بلکہ ہر کسی کو نوازتے تھے آپ۔ سادات سید جو ہے حضور کی اولاد، اس سے بڑی پیار کرتے تھے، بلکہ آپ کا جو خلیفہ تھا جس کا نام میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، سید علی شاہ پاچا سے، حضرت کا خلیفہ تھے، پشاور میں اب بھی حیات ہے لیکن ضعیف ہو چکے ہیں، تو وہ جب آپ کے ساتھ ملاقات کرتا تھا، حالانکہ وہ آپ کا مرید ہے، آپ ان کا پیر تھے، لیکن آپ اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے، اس کے ہاتھ کو چومتے تھے کہ اللہ کے نبی کا اولاد ہے، حضور کا اولاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی آپ کی محبت تھی۔ بلکہ مجھے یاد ہے وہ کبھی کوئی نعت خوان اللہ کے حبیب کا مدح کرتا تھا، ہمارے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ موسیقی کا گنجائش نہیں ہے، کچھ لوگ موسیقی سے کام چلاتے ہیں نا، یا سرود کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ طریقت کے اندر الاؤ نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر بھی الاؤ نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے تھے اس کی جگہ پر آپ اللہ کا ذکر کرو، حمد پڑھو، حضور کی نعت پڑھو، اور نعت کے ساتھ پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ ہے کہ موسیقی کو یا معاذ اللہ یہ جو باقی مزامیر وغیرہ ہے اس کو طریقت کے اندر نہیں لے کر آنا چاہیے۔ تو آپ پھر اس نعت خوان کو ہدیہ دیا کرتے تھے، تحفہ دیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا تقریباً 7-8 سال کا، وہ جب آتا تھا پیسہ لینے کے لیے تو آپ اس کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے، فرماتے تھے یہ سید ہے، وہ عبداللہ اس کا نام تھا، بچے کا چھوٹا بچہ تھا۔ تو اتنا آپ کا سادات سے محبت تھی، فقراء سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے ہمیشہ جو ہے نا فقیروں کو نوازا، پوچھا کرتے تھے کہ اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، کسی طالب کا، کسی اسٹوڈنٹ کا نہیں ہوئی ہے، آپ کو بڑی فکر ہوتی تھی۔ جب تک اس کا شادی نہیں کرواتے تھے آپ کو چین نہیں آتا، اس کا گھر نہیں ہے، ان کے گھر کا بندوبست، اس مولوی صاحب کے پاس کتابیں نہیں ہیں، ان کے لیے کتابیں خریدنا۔ اور میرے خیال میں آپ نے تقریباً جو ہمارے بڑی بھائی ہے قاری حبیب جان صاحب، انہوں نے لسٹ بنائی تھی 40 کے قریب آپ نے اللہ کے گھر مساجد بنائے، 40 کے قریب اپنے خرچے سے، اپنے جو ہے وہ اس سے۔ بڑی سخاوت بھی تھی آپ کے اندر، بڑی سخاوت تھی۔ پشاور میں ایک دفعہ قحط کا موسم تھا، یعنی وہ گندم کا جو تھا وہ قحط تھا، میاں صاحب کا دور تھا پہلے والا، بہت سخت قحط پڑی تھی۔ تو کسی نے عرض کی صاحب کی بہت سخت قحط پڑی ہے، لہٰذا یہ جو لوگ ہمارے پڑوسی حضرات آتے تھے اور کھانا لے جاتے تھے، ان پر ذرا سختی کرنی چاہیے تاکہ ہمارے لیے گھر کے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ آپ نے کہا نہیں، جب تک گندم ہے اور روٹی ہمارے پاس ہے لوگوں کو یاد ہے کہ وہ لے جایا کرے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ
میں اپنی قبر کا اور اپنی آخرت کا فکر جو ہے نا وہ خود ہی کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا سے جاؤں اور میرے پیچھے پھر بعد میں کہوں کہ میرا کوئی رشتہ دار یا کوئی مرید میرے پیچھے سارے ثواب کرے، کچھ تحفہ بھیجے۔ نہیں، میں اپنی زندگی میں ہی، اپنی حیات ہی میں آخرت کا غم جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا ایجاد ہے سب کو، اور اسی لیے میں آپ کو عرض کرتا جاؤں کہ آپ نے جائیداد کوئی نہیں بنائی، نہ کوئی پراپرٹی، نہ کوئی دکان، نہ کوئی کاروبار۔ آپ کا کاروبار کیا تھا کہ ادھر سے آمدن ہوتی تھی، آپ نے تحفہ دیا، کسی نے تحفہ دیا، جو لوگ نذرانے پیش کرتے اللہ کی نیک بندوں کے بارے میں، اسی وقت آپ اس کو لگا لیتے تھے، اسی وقت کسی کی شادی پر لگایا، کسی کو زکوٰۃ دیا، کسی کو گھر بنا کے دیا، کسی کے لیے کتابیں خریدی، لیکن آپ سٹور نہیں کرتے تھے۔ اور آپ پشتوں میں کہاوت پڑھتے تھے نا، اردو میں بھی اس کی سمجھ آپ کو آئے گی کہ نہ طمع نہ منع نہ جمع، نہ طمع کرو کسی سے، نہ مال کو جمع کرو، اور جب کوئی دینا چاہے تو اس کو منع بھی نہ کرو، لیا بھی کرو تاکہ اس کا بھلا ہو جائے، اس کا فائدہ ہو جائے۔ ہمارے جو مبارک مطالعے تھے، اللہ نے آپ کو بڑی شان دی تھی، اور ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو ہم نے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ہم صبح 2:30-3 بجے اٹھتے تھے، کبھی اٹھے تو آپ کو مصلی پر دیکھا، آپ کے ہاتھ میں تسبیح دی کہ اللہ کا یاد میں مصروف پایا، اور مسجد میں ہمیشہ آپ کو دیکھا، آپ کو ہمیشہ اپنے پاس پایا، ہماری تربیت کی، ہمارا بلکہ ہر کسی کو آپ نے وقت دیا، بلکہ ہم جتنے بھی بھائی ہیں نا، ایک تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہمارے بھائی، سب کا دعویٰ ہے کہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ کے ہر خلیفہ، ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کے مور دن 50,000 مرید خلفاء ہے، مرید تو خیر لاکھوں میں ہے، خلفاء کرام جو ہے وہ 50,000 سے زائد ہے، اور تقریباً ہر کوئی آپ کو یہی کہے گا کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ یہی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جو بندہ آتا تھا نا، پہلے وہ ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں کس طرح کا بندہ ہے، جس کے پاس عمر فاروق و خالد بن ولید جیسے لوگ ہیں، وہ کتنا جلالت والا ہوگا، کتنا بادشاہت والا ہوگا، کتنا جلال والا ہوگا، لیکن جب بندہ پاس آتا تھا وہ اس کا عاشق بن جاتا تھا۔ سیم یہ اللہ کے نبی کی دوستوں کا، اور جس کو وارث کہتے ہیں نا، جو اللہ کے نبی کے راستے پر چلے اور یہ اللہ کے نبی کی متابعت کی، فالو کرنے کے 7 سٹیپ ہے، جس کو 7 درجے متابعت، اس سے بندہ فائز ہو جائے، وہ وارث بن جاتے ہیں۔ وارث مطلب وہ اپنی اس گائیڈر کا، اپنے بڑے کا وہ اثرات لے لیتا ہے اپنے اندر۔ نبوت تو ختم ہو چکا ہے لیکن ولایت تو باقی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جب اس کے وفات کا وقت آیا تو وہ ایک ایسا سانحہ تھا جو ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، اور ہم کہہ رہے تھے کہ کاش اگر کبھی اس طرح ممکن ہوتا کہ بندہ اپنی زندگی کسی کے حوالے کرے تو ہم اپنا زندگی دے دیتے، لیکن آپ کو دنیا سے اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے کہ آپ باقی رہنے دیتے، یہ لوگوں کے فائدہ ہو رہا ہے۔ بڑا ایک مصیبت کا وقت تھا۔ تو اس رات پھر میں نے بیٹھ کے کچھ اشعار لکھ کے مختصر سی، جس میں آپ مبارک کی جو تھا وہ میں نے تھوڑا سا، وہ میں نے اصل میں پشتو میں لکھا ہوا تھا، ہماری مادری زبان پشتو ہے، قبیلہ ہمارا محمد ہے، محمد قبیلہ ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد 2006 میں یہاں پر چونکہ ہمارا شفٹنگ ہوا تو پھر پنجابی کے ساتھ اردو کے ساتھ زیادہ واسطہ ہمارا پڑھنا شروع ہوا، تو میں نے کچھ اشعار لکھی تھی آپ کی وفات مبارک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ غم سے پر رات تھی جس میں ہم سے ہمارا جانا چلا گیا، غم سے پر رات تھی جس میں ہم سے ہمارا جانا چلا گیا، جو ہمارے دل کا چین تھا وہ دادا جان چلا گیا، جو اپنے خدا پر عاشق تھا اور بے شمار صفات کا لائق تھا، جو اپنے خدا پر عاشق تھا اور بے شمار صفات کا لائق تھا، جو حق بات پر ناطق تھا وہ پہلواں ہم سے چلا گیا، تقویٰ جس کا شعار تھا زہد جس کا کاروبار تھا، تقویٰ جس کا شعار تھا زہد جس کا کاروبار تھا، جو ہمیش بہار بہار تھا وہ گلستان ہم سے چلا گیا، جو عالمی شریعت تھا جو واقف حقیقت تھا، جو عالمی شریعت تھا جو واقف حقیقت تھا، جو عاشق طریقت تھا وہ انمول مرجاں ہم سے چلا گیا، جو کامل اکمل ولی تھا، جو کامل اکمل ولی تھا اور جو وارث نبی تھا، جو کامل اکمل ولی تھا اور جو وارث نبی تھا، جو تقی نقی سخی تھا وہ سلطان ہم سے چلا گیا، جو قیوم تھا زمانے کا جو کہ زینت تھا آستانے کا، جو قیوم تھا زمانے کا جو زینت تھا آستانے کا، ہمیں جن سے تسلی تھی وہ اطمینان ہم سے چلا گیا،
اور جو حسن پہ مہربان تھا، جو حسن پر مہربان تھا، اس کا روح جسم اور جان تھا، جو نعمت تھا، جو رحمت تھا، وہ باران ہم سے چلا گیا، غم سے پر رات تھی جس میں ہم سے ہمارا جانا چلا گیا، جو میرے دل کا چین تھا وہ دادا جان چلا گیا۔ ہر ایک اس کا دیوانہ، بلبل طوطی پروانہ، ہر ایک۔ صوفی نثار صاحب کے بارے میں میری عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور جب سے تھوڑا بہت شعور ہم نے پایا ہے اس کو مبارک صاحب کی خدمت میں پایا ہے، اور اس کی خاص خوبی یہ ہے کہ وہ بے لوث کام کرتا ہے۔ یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ مبارک صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہم ناقص نظر سے دیکھتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں انقلاب لانے والے ہستی تھے، انسپائر کرتے تھے لوگوں کو، موٹیویٹ کرتے تھے لوگوں کو، بندہ آتا تھا پاس میں وہ ہیرو بن کے نکل جاتا تھا۔ تو صوفی نثار صاحب ان لوگوں میں شامل ہے جو آپ کے رنگ میں رنگ گیا تو انہوں نے پھر خدمت بھی کیا۔ خدمت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہر موقع پر قربانی دیا، کھڑا رہا، لیکن بے لوث ہو کر سامنے نہیں آیا، اپنا چرچا نہیں کروایا۔ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرتے ہیں، اللہ بھی ان کو اسی طریقے سے پھر باطن میں نواز۔ اصل اطمینان تو دل کا ہے، جب آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بن گیا اور آپ کو اطمینان حاصل ہوا کہ میرا شیخ اور میرا خدا مجھ سے خوش ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی ہے ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو دنیا ہی میں شہرت چاہتے ہیں، اپنا واہ واہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ صوفی صاحب جو ہے ان لوگوں میں نہیں ہے، وہ بے لوث ہو کر بے لالچ ابھی تک کر رہے ہیں۔ حضرت کی وفات 2010 27 جون کو ہوئی ہے، اور 27 جون 2010 سے لے کر ابھی جو ہے آپ کا 9واں عرس منایا گیا، 2019 ابھی چل رہا ہے 27 تاریخ۔ اب تک صوفی صاحب ہر عرس پہ، ہر بڑے پروگرام پہ مریدین کو بیچتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، لیکن بے لوث ہو کر کرتے ہیں، اور کبھی خود کو سامنے نہیں لاتے کہ دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ جس طرح وہ جناب صدیق صاحب نے کہا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو صوفی صاحب کہتے ہیں مجھ سے میرا مرشد خوش ہو، میرا خدا خوش ہو، مجھے کسی کی واہ کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ اس کو اسی طریقے سے نواز بھی رہا ہے الحمدللہ۔ اس کا بہت پختگی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ ان کو مزید استقامت نصیب فرمائی۔ جتنے بھی ہمارے خلفائے کرام ہیں، جس طرح اپنی دربار کے بارے میں کہا نا کہ دربار یہ الحمدللہ سب دوستوں کے تعاون سے دربار بن گیا، استانے کا نظام چل رہا الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ بڑے جو ہے سجادہ نشین صاحب، مولانا سے محنتیں کر رہے ہیں، سب کا اس میں تعاون ہے، اللہ سب کا بھلا کرے، سب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ یہ فدائی صاحب اس کا نام ہے، پنڈی میں عرفان احمد فدائی صاحب، وہ اس روزے کے کام کو آگے بڑھا رہا ہے ہمارے قاری صاحب کی نگرانی میں۔ تو الحمدللہ سب تعاون کر رہے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں، اللہ سب کے درجات بلند فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آمد بھی قبول فرمائے کہ آپ نے حضرت کی زندگی کے بارے میں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہم سے کوئی بندہ سوال کرتا ہے حضرت کے بارے میں تو ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم ہوتا ہے، ہم کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں کہ وہ تو دیکھنے والی ہستی تھی، محسوس کرنے والی، بول کر اظہار ہم نہیں کر سکتے، اس کا ایکسپریشن سے ہم اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسی ہستی بنائی تھی، لیکن اللہ ہمیں آپ کے طریقے پر قائم رکھے۔ میں یہ آخر میں عرض کرتا جاؤں تمام سالکین کے لیے، خلفاء کے لیے، کہ آپ مبارک کے ساتھ نسبت کی تقاضا یہ ہے، ہمارے لیے بھی یہ ہے اور خلفاء کے لیے بھی ہے کہ آپ کی تعلیمات کو ذہن سے نہ نکالیں، آپ کے طریقے پر قائم رہے۔ آپ نے شریعت کا درس دیا، مکتوبات امام ربانی صاحب کا درس دیا، احادیث کا درس دیا، فقہ کا درس دیا، اس پر کاربند رہے۔ ظاہری چمک دمک، شہرت، مریدوں کا، اس میں بندے کو اپنا آپ نہیں بولنا چاہیے، اپنا باطن نہیں بولنا چاہیے، اپنا اصل نہیں بولنا چاہیے، اپنا منزل نہیں بولنا چاہیے، اور جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور اپنے سالکین ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے، اخلاص کے ساتھ پیش آئے، محبت سے پیش آئے۔ انسان کی طبیعتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب کا منہج جو حضرت نے ہمیں دیا ہوا تھا وہ اللہ کی رضا، طریقت کی خدمت اور معاشرے کی اصلاح ہے۔ تو اللہ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہی سب کی سنتا ہے،